اللہ رب العزت نے ہمارے دین اسلام میں حیا کو ایک بہت بڑا درجہ اور مقام دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دین اور اسلام کے بہت سے شعبے ہیں، 70 سے زیادہ، 60 سے زیادہ۔ سب سے اعلیٰ جو شعبہ ہے وہ قول لا الہ الا اللہ، توحید کی گواہی۔ توحید کی گواہی یہ اسلام میں سب سے اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور اسلام میں درجے کے اعتبار سے سب سے چھوٹا جو درجہ اور مقام ہے وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ یعنی یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے کہ راستے سے ہم تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں، اس سے بھی ہمارے دین میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا تو ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا شعبہ ہے اور بہت بڑا جز ہے۔ جس طرح توحید و رسالت، اس طرح بڑے بڑے شعبے ہیں ایمان کے، اسلام کے، دین کے، اسی طرح ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ حیا ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک انصاری صحابی یعظ اخاہ فی الحیا، وہ اپنے بھائی کو سمجھا بجھا رہا تھا، اس کو واضح و نصیحت کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ یار اتنا نہ شرمایا کرو، یہ حیا تھوڑا کم کرو، اس سے تو تم بہت پیچھے رہ جاؤ گے، بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاؤ گے، تمہارے اندر شرم اور جھجک اور حیا بہت ہے، یہ تھوڑا کم کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو روک دیا، فرمایا کہ اس کو حیا کرنے سے باز نہ کرو، اس کو نہ روکو حیا کرنے سے، اگر اس کے اندر شرم، جھجک اور حیا ہے، زیادہ ہے تو اس کو زیادہ رہنے دو، کیونکہ حیا تو ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ اور جز ہے۔ جتنا زیادہ اس کے اندر حیا ہے، شرم ہے، اتنا زیادہ ایمان ہے اس کے اندر، لہٰذا حیا اور شرم کے بارے میں کسی کو نہ روکو کہ وہ زیادہ کیوں کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، شرم اور حیا ہمیشہ انسان کو خیر و بھلائی سے نوازتے ہیں، اس سے کبھی کوئی خرابی نہیں آتی، ہمیشہ خیر ہی ملتی ہے، اس سے ہمیشہ معاشرے میں بہتری ہی آتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے سے یہی جو ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے اور جو خیر و بھلائی کا منبع ہے، یہی شرم و حیا ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا ہے۔ حیا کہتے کس کو ہیں؟ حیا اور شرم یہ ایک قسم کی گھٹن کا نام ہے۔ انسان کے اندر ایک جھجک ہوتی نا، گھٹتا ہے انسان کہ میں کسی کے سامنے یہ کام کروں گا تو مجھے دیکھ کے کیا کہے گا۔ کسی کے سامنے ننگا ہونے سے انسان گھٹ جاتا ہے نا، خدا نہ خواستہ اس کا لباس اگر اتر جائے سرے بازار تو وہ وہیں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو گھٹن ہے نا، انقباض اس کو عربی میں کہتے ہیں، اسی کا نام حیا ہے کہ انسان ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی ناانصافی، ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے اور اس سے شرماتا رہتا ہے اور جھجکتا ہے اس سے، اس کا نام حیا ہے، اور یہ اسلام میں بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کا حیا یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اور یہ توحید باری تعالی ہے، یہ اللہ کا حیا ہے۔ وہ انسان بڑا بے حیا ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ شرماتا نہیں۔ اس خالق اور مالک نے مجھے سب کچھ دیا، مجھے زندگی بخشی، مجھے آسائشیں بخشیں، مجھے سارے وسائل دیے، زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ میرے فائدے کے لیے پیدا کیں، دل دماغ سے لے کر بڑے سے بڑے اعضاء سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے اعضاء تک، ایک ادنا سے ادنا خلیے تک اگر اس کی باریک بینی میں جائیں تو اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے
انسان کے ہر عضو میں اس کو ہر لمحے سانس چلتا رہتا ہے، ہر لمحے اللہ رب العزت کی نعمتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے اس کو بغیر مانگے دی ہیں۔ اللہ رب العزت سے اس نے مانگی نہیں تھیں۔ جب وہ دنیا میں آیا اس نے اللہ سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں، میں وجود لینا چاہتا ہوں، میں انسان بننا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تو اگر انسان اللہ رب العزت کا حیا نہ کرے، اتنا بڑا محسن، کائنات کا سب سے بڑا محسن اللہ رب العزت ہے، اللہ تعالیٰ، انسان اگر کسی انسان پر احسان کرتا ہے، اس کی کسی موقع پر مدد کرتا ہے، تو وہ ساری زندگی اس انسان کی لاج رکھتا ہے، اس احسان کی لاج رکھتا ہے کہ اس نے فلاں موقع پر میرے اوپر احسان کیا تھا۔ ساری زندگی اس کو یاد رکھتا ہے، اور کبھی بھی اپنے محسن کے خلاف نہیں جاتا، اور اس کی بے عزتی نہیں کرتا، اور اس کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ لیکن اللہ رب العزت جو سب سے بڑا محسن ہے ہمارا، پوری انسانیت کا، پوری کائنات کا، تو اس اللہ رب العزت کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے، اپنے خالق اور مالک سے شرم نہیں کرتا، اس کو حیا نہیں آتی، تو یہ سب سے بڑی بے شرمی ہے اور سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ تو انسان کو سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے شرم کرنی چاہیے، اس کو ایک مانے، اس کی ذات اور صفات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بارہا شکوہ کیا اس بات کا، انسانوں سے شکوہ کیا ہے کہ میں خالق اور مالک ہوں، اور مجھے چھوڑ کے تم میری مخلوقات کے سامنے اپنی فریادیں رکھتے ہو، اور ان سے امیدیں رکھتے ہو، ان سے مانگتے ہو جو کہ میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر وہ تمہاری مدد سن بھی نہیں سکتے، سن بھی لیں تو تمہاری مدد کو پہنچ نہیں سکتے، سارے میرے محتاج ہیں، اور تم احسن الخالقین اور رب العالمین کو چھوڑ کر ان سے مانگ رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے، یہاں تک فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم سے ایک انسان کو صاحب اولاد کرتا ہے، ایک عورت کو اللہ رب العزت اس کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کے آثار پیدا کرتا ہے، پھر بچہ اس کی پرورش پانا شروع کرتا ہے اس کے پیٹ میں، اور جب گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب اللہ رب العزت نے ہمیں صاحب اولاد کر دی ہے، ہم عنقریب ماں باپ بننے والے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر پھر شرک کرنے لگتے ہیں، اس اللہ کی تخلیق میں بھی دوسروں کو شریک کرنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے فلاں بزرگ، ہمارے فلاں پیر، ہمارے فلاں کرنے والے کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں بچہ دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا حیا نہیں ہے توحید باری تعالیٰ کو چھوڑنا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے جتنے احکامات ہیں، توحید کے بعد رسالت ہے، اس کے بعد کتاب و سنت کے احکامات ہیں، حلال و حرام ہیں، جائز و ناجائز ہیں، پاک اور نجس چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ اور ایک انسان اللہ رب العزت کا صبح و شام کھاتا ہے، اسی کی نعمتوں پہ صبح و شام اپنی بسر کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا، 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں ایک ایک لمحے میں اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اور بے شمار نعمتیں ہیں جو اس کے جسم میں کام کر رہی ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے، اور اس کا جسم، اس کا نظام چل رہا ہے، لیکن وہ ان 24 گھنٹوں میں سے جو اللہ نے دیے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے 1 گھنٹہ نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ 5 نمازوں میں 1 گھنٹہ بھی شاید صرف نہ ہو انسان کا، تو وہ بھی صرف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح سال میں 1 مہینے کے روزے ہیں، اللہ رب العزت نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، اللہ رب العزت نے اسباب دیے ہیں، سارا کچھ دیا ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی اس کی رضا کے لیے روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں، سال میں 1 مہینے کے لیے روزے نہیں رکھتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کو مال و دولت دیا ہے، حکم فرمایا ہے کہ 100 میں سے صرف 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے تم نے اللہ رب العزت کی راہ میں دینے ہیں۔ 2.5% ہوتی ہے نا زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے، 40واں حصہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی راہ میں مال دینے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ دیا ہوا تو اسی کا ہے۔ وہ چاہے تو 1 لمحے میں کروڑ پتی سے ککھ پتی کر دے، اور 1 لمحے میں اللہ رب العزت کسی کو مالدار کر دے۔ اللہ رب العزت کے مال، دیے ہوئے مال میں سے وہ اللہ کی راہ میں 2.5% بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جبکہ ٹیکس کی مد میں 20%، 30% تک دیے چلے جاتے۔
اور وہ جبری طور پر اس سے لیا جا رہا ہے اور وہ دے رہا ہے، ہر خریداری پر اس کا ٹیکس کاٹ رہا ہے، تقریباً 17% تو لازمی ہے، اور مختلف قسم کے ٹیکس شامل کریں تو وہ 20-30% سے بھی زیادہ چلے جاتے ہیں. تو وہ دے رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے وہ 2.5% دینے کے لیے تیار نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی حیا نہیں ہے، اس کو شرم نہیں ہے کہ میرے خالق و مالک نے اتنا کرم کیا ہے تو میں اس کی راہ میں اپنا مال جو میرا فرض بنتا ہے وہ میں خرچ کروں.